رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پر کسی کو بلایا نہیں، جس جگہ پر کسی کو بلایا نہیں، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لامکاں پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں، لامکاں پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں. تبارک اللہ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو ہو جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لامکاں پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں. جانا موسیٰ کا کجا اور جانا محمد کا کجا، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لامکاں پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول ان سے معراج کی شب یہ حق نے کہا، یوں تو پیارے ہیں
بھی انبیاء، پر مجھ کو تیری قسم تجھ سے پہلے جہاں میرے محبوب کوئی بھی آیا نہیں۔ معراج کا دولہا ہے تو، معراج کا دولہا ہے تو، خالق کے در پہنچا ہے تو ہے حبیب کبریاء، تو عرش کا مہمان ہے، مجھ کو تیری قسم تجھ سے پہلے جہاں میرے محبوب کوئی بھی آیا نہیں۔ پڑھو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں ہوں طالب تیرا، میرا مطلوب تو، انبیاء میں مجھے سب سے محبوب تو، انبیاء میں مجھے سب سے محبوب تو، میرا میں تیرا اور مجھ سے ہے منسوب تو، میرا جسم نہیں تیرا سایہ نہیں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، وقت رنگین نظاروں میں ڈھلتا رہا، بستر گرم پانی چلتا رہا بستر گرم پانی چلتا رہا، ام ہانی کھڑی تھی مگر بے خبر، ام ہانی کھڑی تھی مگر بے خبر، جیسے گھر ان کے کوئی بھی آیا نہیں، جیسے گھر ان کے کوئی بھی آیا نہیں، دو کریموں کی ناصر ملاقات ہے، دو کریموں کی ناصر ملاقات ہے، دو کریموں کی ناصر ملاقات
آج کی رات ہے کس قدر محترم آج کی رات ہے، کتنا امت سے ہے پیار سرکار کو، کتنا امت سے ہے پیار سرکار کو، کتنا امت سے ہے پیار سرکار کو، لامکاں پہ بھی ہم کو بھولایا نہیں، لامکاں پہ بھی ہم کو بھولایا نہیں، پڑھو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ابھی جو ہے ہمارے جناب حافظ فیضان اشرف سے بہت ہی خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدت اور محبت کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ الحمدللہ، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایوری فرائیڈے کو جو ہے یہ ہمارے جو بچے نعت پاک سیکھنے کا ذوق شوق رکھتے ہیں الحمدللہ، تو حافظ فیضان اشرف جو ہے ہوم ٹائم کے بعد جو ہے جب کلاس فنش ہوتی ہے تو 45 منٹ جو ہے یہ بچوں کو نعت سکھاتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے۔ ہاں، اب آئیے بلا کسی تاخیر کے ہمارے آج کے جو خصوصی مہمان ہے انڈیا سے تشریف لائے ہوئے خلیفہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسن علی بابو مدثر ذیلہ العالی، جو الحمدللہ وہاں پہ اوپر بیٹھ کر حافظ نماز اشارہ کریں گے، دعا ہوگی الحمدللہ یہ ہوں گے، اور پھر ان کی نگاہ نبوت جو ہے جب آپ پر پڑے گی تو آپ کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہوگی انشاءاللہ۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے جو ہے ہم حضرت کا استقبال فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستہ راز کلید کرم کشا، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکست رت پستی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔
वसदक लहु रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पर जलवाबार सादात किराम, उलमाए दीन, मेरे सामने सुन्नी अवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मुबारकबादी पेश करूँगा मुहद्दिस आज़म मिशन के अरकान को कि आपने जो शबे मायराज और औलिया का ज़िक्र किया है, यही दो निस्बतें हैं जो हमें दुनिया में कामयाब करती हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जिसका ये सेंटर है वो कोई आम नहीं बल्कि गौसे आज़म की औलाद है। जिन बुज़ुर्गों का नाम इस इश्तिहार में है, शाह अली हुसैन आला हज़रत अशरफी मियाँ सरकारी कला मुहद्दिस आज़म, और उस मुहद्दिस के बेटे का नाम सैयद मोहम्मद मदनी अशरफी जिलानी, जिसका ये सेंटर जिसकी निस्बत से बना है, उसी पीर की बेशुमार निस्बतों की बरकतें हैं कि आज हम इस इदारे में बैठकर अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगेंगे और नेकियां भी घर लेकर जाएंगे। कोई नेक काम करें तो सवाब मिलता है कि नहीं? बिस्मिल्लाह पढ़ा, हमने सवाब मिला। कलमा पढ़ा, हमें सवाब मिला। नमाज पढ़ी, सवाब मिला। गरीबों की मदद की, हमने सवाब मिला। भूखों को खाना खिलाया, सवाब है कि नहीं? आप घर से मस्जिद तक चल कर आए, एक एक कदम पर सवाब। मगर मैं वो इरेज़र भी लेकर आया हूं जिससे गुनाह भी साफ हो और सवाब भी मिलता रहे। एक ही ऐसा काम है जो गुनाह भी ख़त्म होते हैं और नेकियां भी बढ़ती है, दर्जात भी बुलंद होते हैं और गुलाम आज़ाद करने के बराबर सवाब भी मिलता है। हमारे सूफ़ी इब्राहिम साहब की उम्र में बरकतें अता फरमाए। आपने अहले बैत की तशरीह करते हुए ये बयान किया था कि मेरा काम मशगला ये है कि सादातों की खिदमत करना, मगर एक बड़ी खिदमत ये भी है जो अवामे अहले सुन्नत के लिए घर घर, फ़र्द फ़र्द, हर मोहल्ला मोहल्ला, हर गांव गांव, शहर शहर एक ही काम है, और वो काम गुनाहों को कम करना, नेकियों को बढ़ाना, दर्जात को बुलंद करना और गुलाम आज़ाद करने के बराबर सवाब मिलता है। आप कहेंगे कौन सा काम है? आप सुभान अल्लाह बोले, 30 नेकियां मिल गई ना, गुनाह तो नहीं कटे, नेकी मिली। अब मैं गुनाह भी कटाता हूं, मैं नहीं कटाता, हुजूर की हदीस है, और वो हदीस को मद्देनजर रखते हुए, समझ में आती है ना मेरी बात उर्दू की, उसको मद्देनजर रखते हुए ऐसी एक तंजीम कायम की है कि घर घर हर फर्द अपनी जबान से वो जिक्र करे जिस जिक्र की बरकत से उसके गुनाह भी पाक हो जाए, उसके गुनाह भी माफ हो जाए, नेकियां भी मिल जाए, दर्जात भी बुलंद हो जाए और गुलाम आज़ाद करने का सवाब भी मिल जाए। 2017 से लोगों को ये दावत देता हूँ, बरतानिया की सरजमीन पर भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग जुड़े हुए हैं, और अगर नहीं जुड़े तब भी कोई फ़र्क नहीं, आप इलाहिदा अपने घर करते रहे, मगर ये पैगाम आप तक पहुँचाना है कि जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, हम उस पर अमल पैरा हो जाएंगे तो हमारा घर भी अहले सुन्नत वल जमात वाला बन जाएगा। बच्चों को लेकर सुबह उठो, बच्चों को लेकर बैठो और 100 मरतबा दुरूद की तस्बीह पढ़ते चले जाओ।
درود کی تسبیح وہ 60 والا درود نہیں جس میں اہل بیت کا ذکر ہو وہ درود پڑھو، جس میں صحابہ کا نام آئے وہ درود پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا و اصحابنا محمد وبارک وسلم۔ ہم نے درود پڑھ لیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 10 نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں بڑھا دی جاتی ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا 10 گناہ اس درود کی برکتوں سے تمہارے مٹا دیے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا 10 درجات تمہارے بلند کیے جاتے ہیں۔ فرمایا 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی تمہیں عطا فرمایا۔ میرے دل میں خیال آیا میں یہ کام کیوں نہ کروں کہ ہر امت جڑا رہے۔ ہم ٹوپیوں میں بٹ گئے، فرقوں میں بٹ گئے، رومالوں میں بٹ گئے، اپنے سلاسل میں بٹ گئے، لیکن حضور کے جھنڈے کے نیچے ہم سب کو جانا ہے، چاہے وہ قادری ہو، چشتی ہو، شوہروردی ہو، نقشبندی ہو، اشرفی ہو، رضوی ہو، برکاتی ہو، ہر فرد کو حضور پاک کی بارگاہ میں آنا ہے، اور اسی وقت ہر نبی کہے گا اذهبوا غیری، اذهبوا غیری، ہمارے پاس نہ آؤ، وہ مصطفیٰ کالی کملی والے کھڑے ہیں، ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ تو اس کو راضی کرنے کا کام کر لیں گے تو تمام بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے۔ تو وہی ایک تنظیم جس کو ورلڈ وائز ذکر مصطفیٰ کے نام سے میں نے ایک بینر دیا ہے کہ ہر ورلڈ میں درود کا ذکر کیا جائے، ہر گھر میں درود کا ذکر کیا جائے، تو ہمیں شناخت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمارا بچہ صبح عادت بن جائے گی، درود پڑھتا ہوا نکلے گا، کار میں جائے گا درود پڑھتا ہوا، سفر کرے گا درود پڑھتا ہوا، گھر جائے گا درود پڑھتا ہوا۔ اور ایک نکتے کی بات اور فائدے کی بات بتا دوں، جب بندہ سفر کرتا ہے، کاروں میں سفر کرتا ہے، گانے کے بجائے اگر درود پڑھتے پڑھتے چلے جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ درود پڑھتا ہے حضرت جبرائیل اس کے پاس آتے ہیں اور آن کر اس درود کا تحفہ لے کر میری بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں آقا فلاں بن فلاں، حدیث پاک کے الفاظ ہے فلاں بن فلاں، یعنی آپ کے نام آپ کے والد کے نام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ فلاں بن فلاں نے درود بھیجا، میرے آقا فرماتے جبرائیل اس کو سلامتی دے دو، اس کو سلامتی دے دو، اس کو سلامتی دے دو۔ اگر کوئی حادثہ ہونے والا ہے درود کی برکتوں سے حضرت جبرائیل کے نورانی مقدس قدم ہمارے ساتھ، ان کے کرم ہمارے ساتھ رہیں گے تو ہمیں حادثات سے محفوظ رہیں گے۔ بس یہی مقصد ہے، اللہ کریم اس مقصد میں ہر بندے کو شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زبانوں کو درود کے نغمات سے تر کر لیں، کیونکہ جتنا احسان کالی کملی والے کا مانو گے اتنا کم ہے۔ شجر میں بھی امت کو یاد کیا، حضر میں بھی امت کو یاد کیا، اور جب معراج کی رات گئے وہاں بھی امت کو یاد کیا۔ یا اللہ میری گنہگار امت کا عالم کیا ہوگا؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو آپ کا ہے وہ بخشا جائے گا، جو آپ پر فدا ہے، آپ کی سنتوں پر ہے، آپ کے طریقے پر ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی شب میں گئے تو تحفہ تو لے کر آئے۔ معراج کی بات ہو چکی، میں نہیں کہوں گا اس بات پر، لیکن میرے پیر و مرشد کا ایک شعر یاد آ گیا، مختار کائنات ہے جو چاہے مانگ لو۔ زور سے آپ نے سبحان اللہ بولا، 1 حرف کا 30 نیکیاں لکھی گئی۔ مختار کائنات ہے جو چاہے مانگ لو، میرے حضور حیات ہے جو چاہے مانگ لو، میرے حضور حیات ہے جو چاہے مانگ لو۔ اب معراج میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے کہ نہیں گئے؟ یاد ہے نا؟ انگلش میں تو مجھے سمجھ میں نہیں، آپ کو اردو میں سمجھ میں آتی ہوگی۔ براق کے ذریعے گئے، حرام سے لے کر اقصیٰ تک گئے ہیں، وہاں جا کر کیا کیا یاد ہے؟ تمام نبیوں کی امامت فرمائے، ہے نا؟ یاد ہے نا اتنا تو؟ امام الانبیاء جب وہاں پہنچے 1,24,000 نبی اپنی قبروں سے نکل کر اقصیٰ میں کھڑے تھے، استقبال کے لیے کھڑے تھے۔
استقبال کے لیے آمینہ کا لال آ رہا ہے، جس کی وجہ سے پوری کائنات کو روشن کیا وہ مختار آ رہا ہے، اور حضور پاک نے امامت فرمائی ہے نا۔ میں اس پر نہیں جاؤں گا تکبیر کس نے پڑھی اور کیا پڑھا، امامت فرمائی۔ پیچھے مقتدی کون تھے؟ انبیاء تھے۔ تو انبیاء کو اختیار ہیں کہ وہ قبروں سے نکل کر حضور کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے کہ نماز پڑھا دیں، ہیں؟ تو کیا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر پاک میں رہ کر ہماری اس محفل کا نظارہ نہیں کرتے؟ حدیث پاک ہے، آقا فرماتے ہیں جہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں میں خود تشریف لاتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جبرائیل جمعرات کی شب اور جمعہ کے دن کا درود مت لانا۔ کہا آقا کیا ہوا؟ ہر بار تو میں درود لاتا ہوں، جمعرات کی شب سے جمعہ کے دن تک کا درود لانا نہیں۔ کہا نہیں، اس درود پڑھنے والے کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، اس کے درود کو اپنے کانوں سے سماعت فرما۔ میرے مرشد نے فرمایا مختار کائنات ہے، جو چاہے مانگ لو، میرے حضور حیات ہے، جو چاہے مانگ لو۔ تو معراج میں گئے، ابھی نماز ملی نہیں لیکن پڑھائی، جب واپس لوٹے تب نماز ملی نا۔ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، 5 کرو 5 کرو، کم کرو کم کرو، پھر 5 لے کر آئے۔ غریب نواز عطائے رسول ہند الولی کون ہے؟ حضور کا عطا کیا ہوا تحفہ ہے کہ نہیں؟ ابھی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ کر آئے آصف کمال وغیرہ، اس سفید گمبد کو دیکھا، غریب نواز کے نظاروں کو دیکھا۔ تصور کیا ہے؟ غریب نواز ضرور ہے لیکن دیا ہوا تحفہ ہندوستان میں اللہ کے رسول کا ہے، عطائے رسول ہے۔ جب کوئی تحفہ ملتا ہے ہم چھوڑتے نہیں، اس تحفے کی قدر کرتے ہیں، دینے والا دیکھا جاتا ہے، یہ تحفہ دینے والا کون ہے؟ مرشد نے اگر ٹوپی دی تو سنبھال کر رکھتے ہیں کہ میرے پیر کا تحفہ ہے۔ عید ہوتی ہے، بڑی رات آتی ہے، بڑا دین آتا ہے تو ہم اسے دیکھتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، نسبت ہے میرے پیر کا تحفہ دیا، کلیجے سے اور دل سے لگاتے ہیں کہ نہیں؟ تو غریب نواز کو کس نے دیا؟ حضور نے۔ ہر ہندوستانی نہیں پر پوری دنیا کے لوگ آج غریب نواز کو اپنے دل میں بسائے ہوئے۔ وجہ ہے کیا؟ غریب نواز عطائے رسول ہے، اور جو رسول کا عطا کیا ہوا ہمارے دل میں جب لوگوں نے دیکھا، مسجدوں کے نیچے جب ڈھونڈا جا رہا ہے کچھ نہیں ملتا تو غریب نواز پر ہاتھ ڈال رہے ہیں کہ اس کے نیچے بھی کچھ ہوگا۔ ارے وہ غریب نواز جس کے کہنے پر اونٹ نہ اٹھے، اونٹ بیٹھے رہے، جس کا قول ماننے والا 2 پائے 4 پائے والا جانور مان جائے وہ نہ اٹھے، یہ تو عقل والے ہیں ہندوستان میں، دانشور لوگ ہیں۔ کہاں ہم بنائے ہوئے پالے ہوئے کسی اور کے نہیں، ہم تو غریب نواز کے بنائے ہوئے ہیں، غریب نواز نے سوارے ہوئے ہیں۔ میں محبت کی بات کر دوں، اس تحفے کو ایک طرف رکھے۔ ایک بچہ تھا جو کہہ رہا تھا امی، ایک جھوپڑی میں کوئی بچہ، کوئی بوڑھا آیا ہے، وہ رو رہا ہے، عصر کے بعد روتا ہے، رونے کی آواز آ رہی ہے، رونے کی آواز آ رہی ہے، یہ کون ہے جو روتا ہوا ہے؟ دیکھا جا رہا ہے۔ ماں نے پوچھا، ماں نے کہا بیٹا تو ہی خود ہی پوچھ لے، خود ہی پوچھ لے۔ ایک بار گیا، دروازہ کھولا، دستک دی، دیکھا تو رو رہے تھے، ایک ضعیف رو رہا ہے۔ کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں اپنا عشق ہو چکا ہے، محبت ہو چکی ہے، پیار ہو چکا ہے، اپنے رب سے پیار ہو چکا ہے، اس کے محبوب سے محبت ہو چکی ہے، میں رو رہا ہوں، اس کی یاد آ رہی ہے۔ کہا عشق میں کبھی رونا آتا ہے؟ عشق میں کبھی رونا نہیں، جدائی میں رونا آتا ہے، عشق میں کون روتا ہے؟ کہا کیا تجھے بھی تو رونا ہے؟ کہا مجھے بھی رونا ہے، مجھے بھی رونا ہے۔ کہا جا اپنے گھر ماں سے اجازت لیا ہو، رونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، مرید بننا ضروری ہے، پیار کرنا ضروری ہے۔ گھر گیا، دستک دی، ماں نے کہا، بیٹے نے کہا ماں میں جانا چاہتا ہوں،
ایک بابا آیا جو مسلمان بننے کے لیے، عشق دینے کے لیے، کلمہ پڑھانے کے لیے تیار ہے، میں چلا جاؤں۔ ماں نے کہا میرے بچے کو منع کروں گی تو ضدی ہے، مانے گا نہیں، جو بات ٹھان لیتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ کہا جا تیری جو مرضی ہو کر۔ گیا، میری ماں نے اجازت دے دی، کلمہ پڑھایا، 1 دن ساتھ میں رکھا، 2 دن ساتھ میں رکھا، 3 دن ساتھ میں رکھا، کھلایا بھی، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، فجر پڑھی، سب کچھ پڑھا۔ اب 3 دن ہوئے، کہا اب تو گھر جا، اب گھر جا، اب گھر جا۔ کہا میں نہیں جاؤں گا۔ پھر رہا غریب نواز کی بارگاہ میں، صحبت میں، اور رہا، کھانا بھی ساتھ میں، پینا بھی ساتھ میں، نماز بھی ساتھ میں، عبادت بھی ساتھ میں، رونا بھی ساتھ میں۔ پھر کہا اب تو جا، 3 دن کی چھٹی تجھے دیتا ہوں، اپنے گھر جا، ماں کا چہرہ دیکھ لے، اپنے گھر جا۔ وہ الٹے قدم نکلا، ماں کے گھر پہنچا۔ ماں نے کئی ٹائم کے بعد آیا تو کھانا لذیذ بنایا، میرا بیٹا سوکھی روٹی کھا کر آیا ہوگا، کچھ کھانا کھلاؤ۔ کھانا بنا کے رکھا، نہیں کھایا، 1 روٹی کھائی، گلے سے نہیں اتری۔ رات کو نرم بستر ملا، بیٹا سو جائے گا، لیکن سویا نہیں، چھت کے اوپر تارے گن رہا تھا، ستارے کو دیکھ رہا تھا، چاند کو دیکھ رہا تھا، اپنے عاشق کی جھوپڑی کو دیکھ رہا تھا، اپنے عاشق کے سامیانے کو دیکھ رہا تھا۔ کب میرے 3 دن ختم ہو میں چلا جاؤں، کب میرے 3 دن ختم ہو میں چلا جاؤں۔ رات کی کروٹیں بدلتا رہا، کہا 2 دن تو کاٹنے ہیں، پھر وہی معاملہ۔ 3 دن جیسے ختم ہوئے، دوڑتا چلا گیا تو غریب نواز کی محفل سجی ہوئی تھی۔ صاحب آپ نے تمام مریدوں کو نصیحت کر رہے تھے، اور جو پڑے دروازے کے قریب کھڑے جھانک رہا تھا، میرے غریب نواز نے اس کو بھانپ لیا، توجہ نہیں کی۔ وہ چاہتا تھا، تڑپتا تھا کہ مجھے اور قریب کر لے۔ اتنے دن تو رکھا، کھانا کھلایا، پلایا، سلایا، سب کچھ ساتھ میں کیا۔ پھر جب محفل ختم ہوئی، توجہ آ جائیے، مرید آیا، بیٹھا، کیسے لمحات گزرے، کیسے دن گزرے۔ اس نے کہا بے-تابی کا عالم نہ پوچھو، ایک پل ستا رہا تھا، ایک لمحہ ستا رہا تھا، ایک گھڑی یاد آ رہی تھی۔ وہ نماز جو آپ کے ساتھ پڑھتے تھے، اکیلے میں لطف نہیں آ رہا تھا، وہ دعائیں آپ مانگتے تھے، اکیلے میں مزہ نہیں آ رہا تھا، میں آپ کے ساتھ رہا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا رات میں روتا رہا، دن ختم ہوتا ہے، پھر رات آتی تھی، میں تنہائیوں میں روتا تھا۔ میری ماں نے کہا بیٹے اب حد ہو گئی، جا تو چلا جا، جہاں سے آیا وہاں چلا جا، اس جھوپڑی والے کے پاس جا۔ میں دوڑتا ہوا چلا آیا تو سرکار غریب نواز فرماتے کیا تجھے یہ بھی تو پتا ہوگا کہ میں نے بھی نہیں کھایا، میں بھی تجھے یاد کر رہا تھا، میں بھی تیری یاد میں تڑپ رہا تھا، میں بھی تیرا خیال کر رہا تھا، کس عالم میں ہوگا، کس انداز میں ہوگا۔ تو جب ایک ایمان کا تحفہ غریب نواز نے دیا، چند لمحات برداشت نہیں کر پایا۔ ہمارے پاس تو 800 سال سے ایک تحفہ غریب نواز کا آیا ہوا ہے، جو مدینے سے کرن نکلی اور اجمیر میں آئی، اور اجمیر کی سرزمین پر جب پڑاؤ کیا تو غریب نواز عطائی رسول خواجہ معین الدین چشتی ایک عظیم تحفہ بن کر آئے۔ ہر سنی کے گھر میں ٹانگا ہوا ہے، ہر سنی کے دل میں لگا ہوا ہے کہ نہیں؟ توغرا بھی لگاتے ہیں اور دل میں بھی بسا۔ کہا کیوں؟ یہ غریب نواز نے ان کی توہین برداشت نہیں کر پائے گی۔ اب بات آئی تو سماعت فرمائی۔ حضور معراج میں گئے، واپس لوٹے تو نماز کا تحفہ لے کر آئے، نماز لے کر آئے نا، 50 وقت کی تھی، کم کرتے 5 نماز لے کر آئے۔ جب 5 نماز لے کر آئے اور تحفہ دیا کس کو؟ امت کو تو دیا نا۔ کیا کہا؟ 5 پڑھوں گے 50 کا ثواب ملے گا۔ یہاں تو 1 کا ٹھکانہ نہیں، صبح بستر میں، ظہر آفس میں، شام کو نہ جانے، عشاء سے پہلے تو سو جانے کا۔ لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے برطانیہ کی سرزمین پر کہ نماز کے لوگ عادی ہیں۔ کہیں ایسے چنے انہیں گھر ہوں گے جہاں لوگ نماز سے دور ہے، اللہ انہیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ جب غریب نواز کا تحفہ
ہم چھوڑ نہیں سکتے تو حضور نے وہ تحفہ ہمیں ڈائریکٹ دیا ہے، امت کے حوالے کر دیا ہے، کہا نماز میری امت کے لیے، جب نماز پڑھے گا تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، میرے آنکھوں کو قرار ملے گا۔ تو ان اولیاء کا ذکر میرے ہاتھ میں آیا ہے۔ غریب نواز شاہ علی حسین اشرفی میاں سرکار کلا محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان، ان کے اوپر ایک صحابی رسول کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ہے۔ ہمیں یہ پتہ نہیں کون سی تاریخ ہم متعین نہیں کریں گے کہ 15 تاریخ 22 تاریخ، اس میں الجھنا ہی نہیں۔ بزرگوں کا دین جب چاہے تب کرو، جب چاہے تب کرو، لیکن نماز وقت پر پڑھو۔ نماز کے لیے وقت مقرر ہے، نماز وقت پر۔ ان تینوں چاروں غریب نواز، صالح حسین سرکار کرا اور محدث اعظم، یہ کس کے بیٹے ہیں؟ پہچانتے ہیں نا آپ، جانتے ہیں کس کے بیٹے ہیں؟ غوث اعظم کے۔ کس کے؟ غوث اعظم پیر پیرا میر میرا شاہ جیلاں شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد ہے، حسنی سادات۔ آج اسی کچھوچھا سے ابھی اس وقت تک خطیب بے مثال ملیں گے، طریقت والے پیران اعظام بھی، کیونکہ اس پر خاص کرم میرے سر اعظم کا ہے، جس میں میرا پیر محدث اعظم کا بیٹا سید محمد مدنی اشرفی جیلانی فرماتے ہیں، میں دن میں 70 مرتبہ اپنی دعاؤں میں مریدوں کو یاد فرماتا ہوں۔ کتنا لاسانی پیر ہے، 70 مرتبہ دین بھر میں دعاؤں میں یاد فرماتا ہے۔ شاہ علی حسین اعلیٰ حضرت اشرفی میاں، جن کی خطابت کے دنکے حضور سرکار کلا علیہ رحمت و رضوان جو فرماتے ہیں، اگر مجھے محشر میں پوچھا کہ مختار کیا لایا ہوں تو میں مدنی کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر دوں گا، حضرت یہ لایا ہوں۔ اتنی بڑی بڑی شخصیت کا ذکر کرنا اور ان کی محفلوں میں ہمیں آنا میسر ہوا، لیکن اس ولیوں میں ایک ولی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ 5-7 منٹ باقی ہے، سارٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت سرکار سیدنا وارث عالم پناہ، جو دیواں کی سرزمین پہ آپ کا مزار پاک ہے۔ شاہ علی حسین اشرفی میاں اپنی بیل گاڑی سے لے کر نکلے، بارہ بنکی کی طرف کچھ کر رہے تھے۔ نماز کا وقت ہوا، کہا دیواں میں گاڑی، ہماری بیل گاڑی کو لے جاؤ، وہاں نماز عصر پڑھیں گے یا نماز ظہر پڑھیں گے، جو بھی وقت ہوگا۔ یہاں ارادہ کیا، وہاں وارث عالم پناہ کو پتہ چل گیا۔ نہ فون ہے، نہ واٹس اپ ہے، نہ تار ہے، نہ کچھ ہے، یہ ولیوں کا دل کا کنیکشن ہے۔ یہاں ارادہ کیا، وہاں پتہ چل گیا، مرید کو بلایا، پانی کے لیے انتظام کرو، آج وارث کو وضو کرنا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا نماز پڑھنے۔ وارث پاک کا دستور یہ تھا کہ آپ مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اپنے گھر میں اپنے کمرے میں نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن آج ایک کچھوچھے کا سید آیا ہے تو وارث عالم پناہ وضو کر رہے ہیں۔ وضو سے فارغ ہوا کہ حضور کی گاڑی کی تشریف آوری ہوئی۔ سرکار جیسے ہی تشریف لائے، استقبال کیا، سرکار نے فرمایا، وارث بھائی عالم پناہ حاجی وارث علی، مجھے نماز کا وقت ہوا۔ کہا میں بھی تو آپ کا انتظار کر رہا ہوں، چلیے ہم بھی ابھی نماز کا باقی ہوں۔ سرکار نے نماز پڑھا دی اور حاجی وارث علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ واقعہ ہوا۔ جیسے نماز سے فارغ ہوئے، سرکار نکل گئے، وارث پاک اپنے کمرے میں چلے گئے، مریدوں میں ہنگامہ ہوا۔ آج وارث پاک کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ نماز تو پڑھتے تھے، آج نماز پڑھتے ہوئے ہم نے دیکھا، ہنگامہ ہوا، سرکار کے کان تک بات پہنچی۔ وارث عالم پناہ رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو بلایا، مریدوں کو، کیا معاملہ ہے؟ کہا بھی ہم نے نماز پڑھتے کبھی نہیں دیکھا، آج نماز پڑھتے دیکھا ہے، اس لیے ہم نے شور مچایا کہ آج حاجی صاحب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ کہا اس کا جواب سب کو بلاؤ، مسجد میں جمع کرو۔ اور سرکار نے سب کو جمع کر کے کہا، امام
ایسا لاؤ جو کچوچے سے آیا ہے. سبحان اللہ. امام ایسا ہوگا تو میں نماز پڑھوں گا. میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں, بوڑھا ہوں, جوان امام ہے, فجر کی نماز, ظہر کی نماز, عصر کی نماز اگر اس کے پیچھے پڑھتا بھی ہوں تو یہ کبھی ظہر میں سبزی منڈی چلا جاتا ہے, کبھی تیل لینے چلا جاتا ہے, کبھی سبزی لینے چلا جاتا ہے, کبھی ٹیلر کے یہاں چلا جاتا ہے. ان کے خیالات آیا کرتے تو میں ان کے پیچھے پیچھے کہاں بھاگوں. میں بوڑھا ہوں اور ایک اللہ کے نبی کی آل آئی جو نماز خود بھی پڑھی اور مجھے بھی پڑھا کر چلی گئی. خود کعبہ میں گئے اور مجھے بھی کعبہ لے گئے. ان کا عرس پاک ہے. اور حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان جس کی خدمتوں کا یہ عالم ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد عشق و محبت فرماتے ہیں, اے میاں کیا اردو میں قرآن لکھ رہے ہو؟ قرآن کا ترجمہ اتنا سالس معرف القرآن لکھ رہے تھے. میاں کیا قرآن اردو میں لکھ رہے ہیں؟ تو سرکار فرماتے ہیں یہ میری قلم چل رہی ہے, حضور کا کرم ہوتا جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد عشق و محبت اپنے کمرے میں کتابیں لکھ رہے تھے اور محدث اعظم ہند اپنے قدموں سے ہندوستان کے خطے خطے میں بلکہ ہند و پاک میں آپ نے اپنے قدم ناز سے دین اسلام کو پھیلا دیا ہے. آج ہر جگہ محدث اعظم ہند کا ایک ایسا اعلان موجود ہے کہ ہر گھر میں اپنے معرف القرآن نظر آئے گا. اور گاؤں گاؤں قریہ قریہ جو تاج دیکھو گے, یہ تاج ہم لوگ کا نہیں, یہ مخدوم سلطان کا تاج ہے جو ان کی اولاد پہنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو میں کہہ رہا تھا اولیاء کا ذکر ہے اور ان اولیاء کا تذکرہ کرنے ہم آئے ہیں. اس آخری بات کو کہتا ہوا میں نکل جاؤں. ایک بار درود پاک پڑھے, اللہم صلی وسلم علی محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. کتنے بجے جماعت ہے؟ بس آپ ہو گیا نا کریں گے تو صلاۃ و سلام دعا. انشاءاللہ. تو یہ آخری بات میں آپ کو کہتا ہوا نکلوں. ان تمام اولیاء میں ایک کاتب وحی بھی ہے. حضرت سرکار امیر معاویہ جو کاتب وحی لکھتے تھے, حضور پاس جب جنگ میں جاتے تو کبھی دائیں کبھی بائیں. لوگوں نے پوچھا آپ حضور کے آگے آگے, کہا تیر پہلا مجھے لگے گا, بعد میں میرے آقا کو تکلیف. ان کا بیٹا کیسا بھی ہو وہ اس کا نظریہ ہے, لیکن ہم علی والے ہیں, ہم حسین والے ہیں, ہم حسن والے ہیں, ہم غوث اور خواجہ والے ہیں. تو ان بیٹوں کا ذکر کرنے سے پہلے ہم ان کے دادا کو یاد نہیں کیا. ان کے دادا کا ذکر اگر ہو جائے تو اس محفل کو نور علی نور 4 چاند لگ جائیں گے. اس دادا کے ذکر کے لیے میں 2 شعر کرنے کی کوشش کروں گا, کیونکہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے کہ نہیں؟ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. اب علی ہمارے پاس نہیں, حضور نے فرمایا ذکر کرنا بھی عبادت, علی کا ذکر عبادت. تو جب محفل میں علی کا نام نہ ہو, ہماری محفل مقبولیت پر ہمارا ایمان نہیں کہتا, کیونکہ ان تمام بیٹوں کے دادا کا نام حضرت علی ہے اور حضور کے جانشین کا نام حضرت علی ہے, جس کے صاحبزادوں نے قربانیاں دی اور وہ اسلام کی اذانیں, وہ نمازیں, وہ اسلام کی آبرو ہم تک پہنچی ہے. ورنہ کب سے ہمارے پاس ان تمام چیزیں ختم ہو جاتی, لیکن اس خون کا ایک قطرے کی نسبت ہے جو آج اذانیں پکاری جا رہی ہے, آج نمازیں ہو رہی ہے. حضور نے کربلا میں جا کر نماز کو بچایا ہے, میرے حسین نے دین کو بچایا ہے. تب تو اجمیر سے آواز آئی, شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین, دی ہست حسین, دی پناہ ہست حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. تو آئیے مولا علی کی بارگاہ میں ایک شعر پیش کرتا ہوں. جس کے ہاتھوں میں ہے ذوالفقار نبی, جس کے پہلوں میں ہے شاہ ہوار نبی, دختر
جس کی دلہن بانی، جس کے بیٹوں سے نسل نبی ہے چلی، ہاں وہی وہ علی او ولی، نعرہ حیدری یا علی یا ولی، نعرہ حیدری یا، جس کے بارے میں فرمائے پیارے نبی، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جس کا آقا ہوں میں اس کا آقا علی، جس کی تلوار کی جگ میں شہرت ہوئی، جس کے کنبے سے رسی میں سجات چلی، ہاں وہی وہ علی او ولی، نعرہ حیدری یا، نعرہ حیدری یا۔ اور الحمدللہ میں نسبت دونوں سے، حسن حسین سے، میری والدہ غوث پاک کی اولاد اور میں امام حسین کی اولاد، میرے والد حسنی حسینی نسبت میرے پاس بھی موجود ہے، اور سب سے بڑی نسبت میرے پیر و مرشد حضور شیخ الاسلام والمسلمین کا جو یہ سایہ ہے وہی کامیابی کی سیڑھی ہے، اور ان دونوں نسبتوں پر سہاگن، سونے پہ سہاگا اگر جو کر دیا وہ میرے پیر کا کرم ہے کہ انہوں نے سنوارا ہے، سجایا ہے، اور آج اس جگہ پر بٹھایا ہے، یہ حضور شیخ الاسلام کا کرم۔ تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، سیدوں کے وہی جد اعلیٰ بھی ہے، میرے دادا بھی ہے، میرے نانا بھی ہے، میرے آقا بھی ہے، میرے مولا بھی ہے، نجمی تجھ کو جو نسبت انہی سے ملی، ہاں وہی وہ علی او ولی، نعرہ حیدری یا، استغفر اللہ ربی من جمیع ما کرہ اللہ قولا فعلا سمعا ناظرا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔